جیسے جب انسان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو وہ پانی مسامات کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے اور تری محسوس ہوتی ہے، تو جیسے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آنکھ میں بھی کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں اگر کوئی دوائی ڈالی جائے یا آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو لوگ اس سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آنکھ کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ دیکھنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آنکھ کو کھانے کے لیے نہیں بنایا، اور نہ ہی آنکھ کے ذریعے یا آنکھ سے کوئی ایسا منفذ اور راستہ موجود ہے جس کے ذریعے غذا پہنچائی جاتی ہو جسم میں۔ تو اب اس کے بعد یہ عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں غسل کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں وضو کیا کرتے تھے، اور وضو اور غسل میں جو پانی ہے وہ آنکھ کے ذریعے داخل ہوتا ہے کسی نہ کسی طرح، تو اگر تو روزہ ٹوٹنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کی حالت میں سرما لگانا ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ المعجم الاوسط طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اسی طرح جو المعجم الکبیر طبرانی ہے اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو یہ روایات اگرچہ سند کے لحاظ سے کچھ روایات ضعیف ہیں، لیکن جو ان کا مضمون ہے وہ آپس میں مل کر قوت حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس کا مضمون ہے وہ اس مضمون کے ساتھ بھی سملیرٹی رکھتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیا کرتے تھے یا وضو کیا کرتے تھے روزے کی حالت میں۔ تو اگر مضمون سملر ہو تو اس سے کوئی چیز ثابت ہو جاتی ہے، تو اس سے قدر مشترک یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں پانی بھی جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما بھی لگاتے تھے۔ تو اگر روزہ ٹوٹنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرما نہ لگاتے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں جو مختلف تابعین اور تبع تابعین ہیں ان کے بھی آثار موجود ہیں کہ وہ روزے کی حالت میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو اس قسم کی روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آنکھ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ دوائی ہو یا کوئی بھی چیز ہو، کیونکہ جو آنکھ میں چیز ڈالی جاتی ہے وہ کوئی غذائی راستہ نہیں ہے۔ جہاں تک کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آنکھ میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے یا دوائی ڈالی جائے تو اس کا جو ذائقہ ہے وہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آنکھ میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ جو اس کا جو اثر ہے وہ مسامات کے ذریعے جو بلغم کی حیثیت اختیار کر کے جو نیسوفرنکس ہے یہ اس کے ذریعے اس کے واسطے سے پہنچتا ہے، نہ یہ کہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس سے غذا پہنچتی ہو۔ تو غرضے کے خلاصہ یہ کہ مسامات کے ذریعے وہ دوا حلق تک پہنچتی ہے، تو جیسے جب انسان غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، تو وہ پانی مسامات کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے اور تری محسوس ہوتی ہے، تو جیسے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح آنکھ میں بھی کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ حلق تک کوئی راستہ موجود ہے، لیکن یہ قول کمزور ہے۔ البتہ پھر بھی اختلاف سے بچنے کے لیے اگر کوئی ذائقہ محسوس ہو منہ میں تو اسے تھوک دیا جائے۔